अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, अभी 3 घंटे भी नहीं गुजरे और हिंदुस्तान दोबारा अपनी औकात के ऊपर आ गया है। पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमले शुरू कर दिए हैं। हालांकि अमेरिका ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान सीज फायर करवा दिया था। पाकिस्तान ने वाज़िया तौर पर दुनिया को यह पैगाम दिया था कि हम हिंदुस्तान की बदमाशी निकाल देंगे, और सिर्फ 2 घंटे लगे, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की बदमाशी निकाल के बाहर रख दी। पिछले 2 हफ्तों से हिंदुस्तान हट दर्मी कर रहा था और खसूसी तौर पर पिछले 3 दिनों से पाकिस्तान की सिविलियन आबादी को निशाना बना रहा था, हमारी एयरबेसिस को निशाना बना रहा था, और पाकिस्तान ने वाज़िया तौर पर ऐलान किया कि अब हम जवाब देने के लिए जा रहे हैं। और नमाज फजर के बाद हमारे शहीनों ने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया और हिंदुस्तान के अंदर 26 जगहों पर अटैक किया, और दुनिया को बताकर किया कि हम अटैक करने के लिए जा रहे हैं। और उस अटैक की वीडियोस भी बनाई ताकि दुनिया देख सके कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को किस तरीके से जवाब दिया है। सिर्फ 2 घंटों के अंदर अंदर हिंदुस्तान को पता चल गया कि अगर यह काम लंबा चला तो पाकिस्तान इन फजाओं के अंदर हमारा कबाड़ा निकाल देगा। और दुनिया इस वक्त पाकिस्तान को यह कह रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स फजाओं की बादशाह है, इनके शहीन फजाओं के बादशाह हैं। और मैं एक बात बार बार आप लोगों को यह बता रहा हूं कि बात हथियारों की नहीं होती, बात जहाजों की नहीं होती, बात उन शाह सवारों की होती है जो घोड़ों के ऊपर बैठते हैं और जो जहाजों के अंदर बैठते हैं। अमेरिका पहले यह कहता रहा कि जी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई आपस में नहीं होनी चाहिए, इन दोनों को अपने अपने मामला ठीक करने चाहिए, अगर ये नहीं हमारी बात मानते तो इनकी मर्जी। लेकिन जब अमेरिका को पता चला कि हमारा बच्चा जमूरा बुरे तरीके से पीट रहा है, उनकी ठुकाई हो रही है, तो अमेरिका आ गया दरमियान में। पाकिस्तान के अंदर कोलें आ रही हैं, हिंदुस्तान को कोले जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट कर दिया है, मार्को रूबियो ने ट्वीट कर दिया है, और कर करा के सीज फायर करवा दिया। जी सीज फायर है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान अगले कुछ दिन के लिए। लेकिन हिंदुस्तान हमेशा हट दर्मी के ऊपर रहता है। उन्होंने कुछ घंटे भी नहीं निकाले और दोबारा पाकिस्तान के ऊपर हमले शुरू कर दिए। अब सवाल यह बनता है कि हिंदुस्तान आखिर चाहता क्या है। पाकिस्तान के शहीनों ने जवाब किस तरीके से दिया है, पहले जरा वो मैं आपके सामने रख दूं, और आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ये इंफॉर्मेशन का फ्लो आप लोगों तक पहुंचता रहे। जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जवाब दिया तो फिर हिंदुस्तान की वो खतून कर्नल ITV के ऊपर और आकर कहा कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के ऊपर अटैक कर दिया। करना ही था भाई, हमने बताकर किया है, कोई छुप छुपा के तो किया ही नहीं। और आपकी एयर बेसिस को निशाना बनाया है, आपकी सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाया। आपने बुज़दिली दिखाई, आपने हमारी सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने जब इस ऑपरेशन का आगाज किया सुबह के वक्त नमाज फजर के बाद, तो पाकिस्तान ने वाज़िया तौर पर यह दुनिया को बताया कि अब हम जवाब देने के लिए आ रहे हैं। और पाकिस्तान ने जवाब दिया, और शीशे की तरह साफ जवाब दिया। और अल्लाह ताला की जात का लाखों करोड़ों शुक्र एहसान है, इज्जतें रखने वाली अल्लाह की जात है। हमने 2019 के अंदर भी बड़ा क्रिस्टल क्लियर जवाब दिया था, शीशे की तरह साफ जवाब दिया था, और आज भी हमने 2025 में भी बड़ा शीशे की तरह जवाब दिया है। अगर हम इतना जबरदस्त किस्म का जवाब ना देते तो हिंदुस्तान के अब्बू जान कभी भी दरमियान में ना आते, कभी भी अमेरिका दरमियान में ना आता। अगर पाकिस्तान का पल्ला भारी ना होता, हिंदुस्तान का पल्ला भारी होता, तो अमेरिका ने बैठकर तमाशा देखना था। यह बात हमें आपको हम सबको समझनी चाहिए कि अमेरिका अंदर आया है इसी वजह से आया है कि हिंदुस्तान की ठुकाई शुरू हो गई थी। और अभी भी शायद हिंदुस्तान को कुछ उनको यह लगता है कि नहीं जी पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता। तो मजीद अगर आपने कोई शौक पूरा करवाना है तो इंशाल्लाह हम जरूर आपका शौक पूरा करेंगे। अच्छा, मैं यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने रखता हूं। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने एक बात की है, और बड़ी जबरदस्त किस्म की बात की है हमारे शहीनों के लिए, हमारे पायलट्स के लिए। उन्होंने कहा कि मीडिया सिर्फ जहाजों की तारीफ कर रहा है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि हमारे पायलट्स कितने जबरदस्त हैं। अगर तारीफ करनी है तो हमारे पायलट्स की करें, हमारे बच्चों की करें जो अल्लाह का नाम लेकर निकल पड़ते हैं और फिर नहीं देखते कि आगे क्या है, उनको जवाब देते हैं और मुंह तोड़ जवाब देते हैं। और वाकया ही चाहे वो 2019 हो या फिर 2025 हो, हमारे जवान जो कि सिर्फ ईमान की ताकत के ऊपर लड़ते हैं, जिनको पता है कि जज्बा शहादत हमारे लिए अव्वलीन तरजीह है, जिनको पता है कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, जिनको पता है कि शहीद कभी नहीं मरते,
ان کو ایک خصوصی زندگی عطا کی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پورے عالم اسلام کے اندر جب بھی کبھی کفر کا سامنا ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، تو مسلمان جانباز کبھی بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ وہ لڑ جاتے ہیں، وہ بھیڑ جاتے ہیں. آپ دنیا کی کوئی بھی مثال اٹھا کر دیکھ لیں. آگے آ جائیں جی. جو امپورٹنٹ چیز اور بڑی اہم چیز آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. پاکستانی جانباز جب اس مشن کے اوپر گئے تو انہوں نے اپنی آخری وصیت کے اوپر دستخط کیے، اور وہ لمحہ کیمرے نے محفوظ کیا ہے. یہ آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور پاکستان نے جو کمال کیا وہ کمال یہ کیا کہ ہندوستان نے جو S-400 روسی ساختہ جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو پاکستان نے نکارہ بنایا. پاکستان کے شہینوں نے نکارہ بنایا. پہلے ہم نے رافیل کو نکارہ بنایا، اس کی درگٹ بنائی، پھر ہم نے S-400 کی درگٹ بنائی. تو اب روس بھی پریشان ہے کہ بھائی ہمارے ہتھیار بھی انڈیا نہیں چلا پا رہا، فرانس بھی پریشان ہے بھائی ہمارے جٹ بھی انڈیا نہیں چلا پا رہا. بات وہی ہے جو میں نے پہلے آپ کو کہی تھی کہ ہتھیاروں کی بات نہیں ہوتی، بات شاہ سواروں کی ہوتی ہے کہ جو لوگ ان کو چلاتے ہیں وہ کس طریقے سے چلاتے ہیں. ورنہ آج تک رافیل کو کسی نے نہیں گرایا، لیکن پاکستان نے ان کو مار گرایا ہے. اس وقت نہ صرف پاکستان اور ہندوستان بلکہ پوری دنیا کے سوشل میڈیا کے اوپر اس لڑائی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ چائنا کے سوشل میڈیا پر ایک صارف نے لکھا، انہوں نے لکھا کہ فرنٹ پر ہندوستان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں جبکہ پشت پر جو مجمع ہے وہ انجوائے کر رہا ہے. پاکستان نے جب حملہ کیا تو پاکستان کی عوام اپنی فورسز کے ساتھ کھڑی تھی، پاکستان کے جوان اپنی فورسز کے ساتھ کھڑے تھے، اور آپ یوں کہہ لیجئے کہ اپنی نگرانی میں ہندوستان کے اوپر حملے کروا رہے تھے کہ ٹھوکو ان کو، ہم نے ان کو جواب دینا ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ 2 نمبری کی ہے. مشاہد حسین سید نے بڑی اہم بات کی جس وقت پاکستان نے ہندوستان کے اوپر حملہ کر دیا. انہوں نے کہا کہ اب جو امریکہ اور لندن والے سو رہے تھے کہ کوئی بات نہیں ہندوستان کو کچھ نہ کچھ کرنے دو، دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ جب پاکستان نے ہندوستان کو ٹھوک کر جواب دیا ہے تو اب واضح پیغام چلا گیا ہے کہ پاکستان بھی ہمت اور جرأت رکھتا ہے. اب امریکہ اور لندن سے کالیں آنا شروع ہو جائیں گی، اور وہی بات ہوئی کہ امریکہ اور لندن سے کالیں آنا شروع ہو گئی. اور بھارت کے اندر بھی بیٹھ کر یہ کہہ دیا گیا کہ بھائی پاکستان کی جو فوجی ڈیولپمنٹ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور بھارت مزید کشیدگی نہیں چاہتا اور پاکستان کشیدگی کو کم کرے. CNN کے اوپر واضح طور پر بیٹھ کر ایک صحافی نے دعویٰ کیا، انہوں نے کہا جی پاکستان کے تابڑ توڑ حملوں کے بعد بھارت نے امریکہ، سعودی عرب اور ترکی سے درخواست کی ہے کہ وہ سیز فائر کروائیں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ ہے، آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، جس میں اس نے کہا جی میری بات ہو گئی ہے اور رات میں یہ بات کی گئی ہے پاکستان اور ہندوستان کے ساتھ، اور ہم نے سیز فائر کے اوپر متفقہ فیصلہ کیا ہے. سیکٹری مارکو روبیو کا ٹویٹ بھی دیکھ لیں جس میں وہ کہتا ہے کہ بھائی وائس پریزیڈنٹ JD وینس اور میں نے انگیج کیا ہے جو سینئر انڈین اور پاکستانی آفیشلز ہیں، نریندر مودی، انڈیا کی طرف سے نریندر مودی کو، JS شنکر کو، اجیت ڈول کو، اور پاکستان کی طرف سے شہباز شریف کو، اور پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر کو، اور پاکستان کے جو DGIS ہیں عاصم ملک، ان کو، ان 6 لوگوں کو ہم نے انگیج کیا، 3 ادھر سے اور 3 ادھر سے، اور پھر ہم نے سیز فائر کر دیا. لیکن ہندوستان نے پھر سیز فائر کی خلاف ورزی کر دی ہے. اب پتہ نہیں وہ لوگ کیا چاہتے ہیں. اب جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ امپورٹنٹ چیز ہے سنتاس معاہدہ. ہندوستان شاید یہ چاہتا ہے کہ یہ معاہدہ دوبارہ سے لکھا جائے، اس کے اندر نئی شرائط رکھی جائے، لیکن پاکستان نے دنیا کو یہ واضح طور پر بتا دیا ہے کہ یہ معاہدہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ہم اس سے کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹنے والے. ہندوستان کی فوج کے ایک ریٹائرڈ افسر نے انتہائی اہم بات کی ہے BBC کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ پاکستانی فوج کسی طور پر بھی انڈین فوج سے کمزور نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ چائنا نے بھی کھلے الفاظ کے اندر یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کی خود مختاری اور سیکیورٹی کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے. یہ BBC کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے. حامد میر نے پاکستان کو ایک اہم ترین مشورہ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں اس وقت تک انڈیا کو ٹکا کر جواب دینا چاہیے، تن کے رکھنا چاہیے جب تک وہ سنتاس معاہدہ بحال نہیں کرتا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آگے آ جائیں جی. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ میاں صاحب بھی جاگ گئے ہیں. میاں صاحب کا ٹویٹ بھی آ گیا. میاں محمد نواز شریف صاحب کا ذرا سنیے گا کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے پاکستان کو سر بلند کیا. میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، فوج کے سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر، چیف آف ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر سندھو اور افواج پاکستان کو شاباش اور مبارکباد دیتا ہوں. پاکستان امن پسند ملک ہے اور امن کو ترجیح دیتا ہے، مگر اپنا دفاع کرنا بھی جانتا ہے. پاکستان زندہ باد. پھر یہاں پر مودی کا نام نہیں لیا بھائی.
اور ایک لائن یہاں پر لکھ دو کہ مودی ہم تم سے ڈرتے نہیں ہیں، مودی تمہیں تمہاری زبان میں جواب دیں گے، نام تو لے مودی کا۔ کب سے قوم آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ مودی کا نام لے، آپ پتہ نہیں مودی کا نام لیتے ہوئے آپ کو ڈر کیوں لگتا ہے؟ یہ بڑی حیرانگی والی بات ہے۔ آگے آ جائے جی، پاکستان کے اندر سے اہم ترین خبریں ہیں۔ علیمہ خان نے آج ایک بڑا انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی میں فنڈ ریزنگ کے لیے بیرون ملک جانا چاہتی ہوں اور مجھے عدالت سے پتہ چلا کہ میں اشتہاری ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں عمران خان کا پیغام پہنچاتی ہوں۔ مزید انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ شہباز شریف نے کہا جی میں نے بیرسٹر گوہر علی خان سے بات کی ہے، فون پر ان کو اعتماد میں لیا ہے۔ تو آگے سے انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گوہر علی کیا چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے؟ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ہے، عمران خان کے ساتھ بات کرنا پڑے گی۔ آج ایک اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے میاں عثمان، ان کو بھی رہا کیا گیا ہے، ان کی سزا پوری ہوگی، ملٹری کورٹ سے جو ان کو سزا ملی تھی وہ پوری ہوگی اور آج ان کو رہا کر دیا گیا ہے، وہ آج اپنے گھر پہنچ گئے ہیں۔ جماعت اسلامی کے جو رہنما ہیں حافظ نعیم الرحمان، ان کے جو امیر ہیں، ان سے آج سوال پوچھا گیا عمران خان کی رہائی کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا جی میں پہلے ہی یہ کہہ چکا ہوں کہ عمران خان کو رہا کر دینا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ ابھی تک کی خبریں تھی جو میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد۔